आमद मुस्तफ़ा है और रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है और अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर हमें ये महीना अता किया। इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो शायद कम होगा। इसी मुक़द्दस महीने के हवाले से हमारी बातचीत इस वक्त जारी है और कि ये जो मुक़द्दस महीना है ये हमें किस तरह गुजारना चाहिए। ख़ास तौर पर बात की जाए तो 12 रबीउल अव्वल जिस रोज़ आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन ख़ास तौर पर किस तरह मनाना चाहिए हम लोगों को, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अरकम मुस्तफ़ा अज़मी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके ख़यालात और कुछ मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा, बात यहीं से शुरू करेंगे कि ज़ाहिर आमद मुस्तफ़ा है, रबीउल अव्वल का इस वक्त मुक़द्दस महीना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस महीने में जो कि नहीं भी होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो होनी चाहिए। इस पर ज़रा रोशनी डालें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौर रिसालत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। ये तमाम दुनिया के इंसानों पर अल्लाह जल्ला वाला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने प्यारे हबीब हुज़ूर ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फ़रमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस विलादत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बैसत को इस तरह बयान किया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि अल्लाह जल्ला वाला की शान यह है कि उसने अपना प्यारा हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाया दीन हक़ के साथ। और ये दीन इस्लाम, इसकी हक़ानियत, इसकी सदाक़त ऐसी है कि ये तमाम बातिल अदियान पर गालिब आने वाला दीन है। बेशक सवाल ये हुआ कि अब इसको बनाया किस तरह जाए, तो इसका एक बेहतरीन सा जवाब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ख़ुद इरशाद फरमाया, क्योंकि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत भी है और इंसानी फ़ितरत के तकाज़ों को इस्लाम गोया कि उसका गला नहीं घोटता, बल्कि फ़ितरत के तकाज़ों के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ उसूल जो है इस्लाम जो है वो रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, कि महबूब अपनी उम्मत को ये दर्ज दीजिए कि जब अल्लाह इन पर फ़ज़ल फरमाए और खुदा की जानिब से मिन जानिबिल्लाह कोई इनके पास कोई फ़ज़ल आए, अल्लाह की नेमत आए, कोई खुदा की रहमत आए, तो इनको चाहिए कि उस दिन को सेलिब्रेट करें, उस दिन को मनाएं। और इनका ये सेलिब्रेट करना, ये सेलिब्रेशन, ये कोई शिरक और बिदअत पर मामूल नहीं होगा, बल्कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ ये जमा करते हैं ये सबसे ज़्यादा खैर ये होगा कि खुदा के फ़ज़ल पर ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस दिन को सेलिब्रेट करें। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि इंसानी फितरत का एक तकाजा है कि वो बैंक बैलेंस बनाए, वो पैसे कमाए अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए। तो उसके लिए दो रास्ते उसको नज़र आते हैं। एक रास्ता तो अल्लाह जल्ला वाला ने तिजारत का रखा है, एक रास्ता अल्लाह ने मजदूरी का रखा है, एक रास्ता अल्लाह ने मेहनत का रखा है। दूसरा रास्ता जो बज़ाहिर आसान नज़र आता है लेकिन वो शैतान का रास्ता है, वो राहज़नी है, वो गासिबाना तौर पे किसी का माल गसब करना है। तो एक रास्ता हराम है, एक रास्ता खुदा जल्ला वाला ने उसमें बरकत रखी। तो यकीनन जो जिस रास्ते में बरकत रखी है वो रास्ता मेहनत का है, वो खुदा जल्ला वाला का है। अब आप देखिए कि मंजिल और मुराद दोनों रास्तों से पाई जा रही है, लेकिन एक रास्ता वो है जिस पर खुदा की रहमत है और एक रास्ता वो है जिसको अल्लाह जल्ला वाला ने पसंद नहीं फरमाया। बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ हम देखते हैं कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूँकि एक मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है और कौमी त्यौहारों के एतबार से भी अगर देखी जाए ये बात, तो ये आयत करीमा उन तमाम चीज़ों पर सादिर आती है कि जब भी इंसान किसी दिन को सेलिब्रेट करे तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखे जिससे खुदा राज़ी होता है और उन चीज़ों को वो पसे पुश डाल दे जिससे खुदा जल्ला वाला की जो नाराज़गी का बाइस बनता है। हम देखते हैं कि हम उसूल को छोड़कर फुरूई चीज़ों के अंदर लग जाते हैं, उन बिदात की तरफ लग जाते हैं, उन गलत कामों की तरफ लग जाते हैं जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मखलूत इज्तिमा, मर्द और औरत का इख्तिलात
اور پردے کی بے حرمتی کرنا، رزق کی بے حرمتی کرنا، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چونکہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، تو ان میں بعض اشرار اور شر پسند لوگ کچھ ایسے بھی عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانان اسلام کو ہمیشہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس دن کی سیلیبریشن کے لیے گھر سے نکلے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اس ولادت کا سب سے اہم فریضہ یہ تھا کہ خدا جل وعلا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عقیدہ توحید کے ساتھ حقوق اللہ کی پاسداری کرنا، اللہ جل وعلا کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے لیے ہر عمل کو مخلص کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہم موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر ہماری کثرت جو ہے وہ کس طرح کی ہے، روزوں کے اندر، احکام شرع کے اندر ہماری جو ہے وہ عادات کس طرح کی ہے۔ یہ عظیم الشان دن بار بار پلٹ کر ہم گناہگاروں کی زندگیوں میں آ رہا ہے، گویا کہ خدا کی رحمت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی ہم مسلمانان اسلام اپنے مقام کو سمجھ جائیں، اپنے مراتب کو سمجھ جائیں، اور یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ اللہ جل وعلا کی رحمت سے متوجہ ہو جائیں۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو مگر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو وہ آدمی کا مقام مسلمانان اسلام اپنی حیثیت کو سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن انسان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کما حقہ سیلیبریٹ کر سکتا ہے، اس کی ادائیگی کے اندر وہ مخلص ہو سکتا ہے اور اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کر سکتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا اور بڑا کلیئر کر دیا آپ نے اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، چراغاں ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس روشنیوں کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، بہت غلط چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں لیکن راستے بند کیے جاتے ہیں، جو کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس بارے میں آپ ایسا کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں اس دن خاص طور پر، تب بھی بہت سارا شہر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو بیچارہ پھنس جاتا ہے، ٹریفک میں ہوتا ہے، راستے بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سب ہونا چاہیے تو باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار سے ہو، ہر جگہ نہ ہو، ایک جگہ ڈیسائیڈ کی جائے، لیکن گلی گلی کوچوں کوچوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس خوشی کو، جو کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے انفارم نہیں کیا جاتا، لوگ پھنس جاتے ہیں، بہت سارے معاملات اور ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی ہوتی ہے کسی کو۔ اس حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ سیلیبریشن تو کرنی ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں، اور اسلام نے جو ہے وہ اصول اور فرامین جو ہے مسلمانوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی روڈز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حقوق کی جو ہے وہ تلفی کی جاتی ہے اور انسانی حقوق کو گویا کہ وہ پامال کیا جاتا ہے۔ اکثر مشاہدات میں آیا کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایمبولینس بھی نکلنے کے لیے جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی معاملات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گویا کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے، اللہ کی توحید پر ایمان تھا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی صداقت پر کچھ ابھی بھی شک جو ہے گویا کہ باقی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کسی ایسے اونچے مقام پر کھڑا کر دیں کہ جب افواج الہی یہاں سے گزرے، یعنی میرے صحابہ یہاں سے گزریں، تو ان کو افواج الہی کا جاؤ جلال نظر آ جائے، ان کا اخلاص نظر آ جائے، اور ان کے سینوں میں جو جذبات موجود ہیں اسلام کے لیے وہ جذبات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ حکم کے مطابق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور کی سیرت میں
کہ انصار کا پرچم جس صحابی کے ہاتھ میں تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جذبات میں گزرے وہاں سے، اور انہوں نے ایک جملہ ان کو یہ کہا کہ آج مکے کو حلال کر دیا گیا ہے اور آج جو ہے بڑی گھمسان کی جو ہے وہ جنگ کی جائے گی اور کافروں کو چن چن کے مارا جائے گا۔ یہ ان کے ایک مذہبی جذبات تھے، دینی جذبات تھے، جو ایک ماضی کے اندر ایک طویل عرصے تک اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات غلط کر دی ہے، اس لیے کہ آج تو بڑی عظمت کا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے، اور آج تو خدا نے خانہ کعبہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مسلمانان اسلام نے بیت الاقدس خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے جو ہے گویا کہ فتح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو عظیم فتح تھی، وہ ایسی فتح تھی کہ حضور چاہتے تو سارے کفر کا گلا کاٹ دیتے اور سارے کفر کے غرور کو مٹی میں ملا دیتے، لیکن وہاں پر غرور کو مٹی میں ملایا گیا اپنے حسن اخلاق کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے فرامین اور ایسے احکامات کو جاری کیا کہ وہاں جو سارا کفار کا مجمع موجود تھا، ان سب نے بیک وقت انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ دین سچا دین ہے اور یہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم سب بیک وقت ایک زبان ہو کر کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں اور اسلام کو لانے میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور سب نے اس وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنیادی طور پر اخلاق حسنہ یہی ہے کہ اپنے کردار سے انسان وہ سچویشن پیدا کر دے کہ اگلا بھی کہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کا دین ہی سچا دین ہے۔ تو مسلمانان اسلام کو یہی چاہیے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ہو، ان کو پڑھ لیں۔ جو اقبال علیہ رحمہ نے یہ بات کہی نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ لیبل ہم اپنے اوپر سے ہٹا کر واقعتاً مسلمان بن جائیں، تاکہ دوسری اقوام ہم سے انسپائر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔